مشرکین اکثر مذاق اڑاتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو کے بوسیدہ ہو گئے تو کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. تو اللہ معاذ اللہ ایسا کرپٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس کی مان کے چلے اسے بھی فنا کر کے مٹی کر کے ختم کر دے, اور جو اس کی نافرمانی کرے اسے بھی فنا کر کے مٹی کر کے ختم کر دے. جو ایتھیس لوگ کہتے ہیں نا اللہ جہنم میں ڈالے گا تو اتنا ظالم ہے, آپ ان سے کہا کریں اگر نہیں ڈالے گا تو زیادہ بڑا ظالم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم, اور جس نے 100 انسانوں کی جان بچائی وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم. تو یہ تو بہت بڑی دھاندلی ہے میرے بھائی, ایسی دھاندلی تو ہمارے الیکشن میں بھی نہیں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے رہتے تھے نا کہ موت کے بعد زندگی ہے, تمام پیغمبروں نے بتایا موت کے بعد زندگی ہے, موت کے بعد زندگی ہے. تو ایک دن کیا ہوا, ایک کافر مشرکین اکثر مذاق اڑاتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو کے بوسیدہ ہو گئے تو کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. وہ جنرلی بس اس پہ مذاق اڑاتے تھے, بھائی کیڑے کھا جاتے ہیں ہم کیسے زندہ ہوں گے. ایک مشرک نے سوچا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اس طرح سے بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے, تو میں ایسا کرتا ہوں میں نا ایک پرانی ہڈی, صدیوں پرانی کسی سڑے ہوئے مردے کی بھربھری ہڈی لا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور مذاق اڑاؤں گا اور بولوں گا اس کو کون پیدا کرے گا بھائی حساب و کتاب کے لیے. تو اس سے کیا ہوگا, معاذ اللہ نقل کفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ ہو جائیں گے. ایسے انسان پر جب پریکٹیکلی کوئی کام ایسے کر کے دکھایا جائے تو سامنے والا کیا ہو جاتا ہے, شرمندہ, کہ بھائی شاید میں نے ایسا دعویٰ کر دیا جو کچھ تھوڑا سا زیادہ غلط ہو گیا, معاذ اللہ معاذ اللہ, میں نے مبالغہ کر دیا, تو میں اپنی دعوے پر نظر ثانی کرتا ہوں. یہ مثال ایسے جیسے آپ کسی بچے کی تعریف کر رہے ہو, دوسرا کہہ رہا نہیں یہ تو بڑا خراب بچہ ہے, آپ کہہ رہے خدا کی قسم ایسا فرشتہ پیدا ہی نہیں ہوا کائنات, پلینٹ ارتھ پہ اس جیسا پیدا ہوا ہی نہیں ہے. آپ نے کیا کیا, وہ بچہ کہیں ہیروئن پیتا ہوا پکڑا گیا, وہ ہیروئن لا کے دکھا دی, اس کی جیب سے پڑیا نکلی ہے, اب بولے گا تو آپ تھوڑے سے شرمندہ ہو گئے ہی نہیں ہو گئے, تھوڑے سے شرمندہ ہو گئے. پھر آپ نے چونکہ دعوے اتنے بڑے بڑے کیے ہوئے ہوں گے تو پھر آپ اس میں تھوڑی گھماؤ گے, بولے گے نہیں یہ چرچ اس کی نہیں ہے, ایکچولی کسی اور کی. لیکن ایک دفعہ جھٹکا آپ کو لگے گا. تو مشرک نے بھی یہی پالیسی اختیار کی, بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے, حساب پر کہتے ہیں اذا متنا وکننا ترابا, ارے بھائی ہم مٹی ہو جاتے ہیں, کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں, کتنی لاشیں جل جاتی ہیں, کتنی لاشوں کو درندے کھا جاتے ہیں, کون زندہ کرے گا. اس نے کہا یار ایسے سمجھ میں آ نہیں رہا, تو میں ایسا کرتا ہوں. وہ گیا پرانی ہڈی قبر سے نا تلاش کر کے, پتہ نہیں کس کی ہڈی ہوگی, اٹھا کے لایا اور پھر نبی کے سامنے رکھ کے کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون اس بوسیدہ ہڈی کو, اس ہڈی کو زندہ کرے گا جبکہ یہ سڑ گئی ہے. اس کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ ہو جائیں گے معاذ اللہ. یار یہ تو ایکچولی میں بھی حیران تو ہوں, اب کیسے نا. نبی خاموش, فوراً آسمان سے جبریل وحی لے کر آئے. کیوں بھائی, میسنجر آف گاڈ کا کام گاڈ کا پیغام پہنچانا ہے, اسے ثابت کرنا نہیں ہے. ثابت کرنا کس کا کام ہے, اللہ کا. تو ہمارے نبی آرام سے بیٹھے ہوئے, بھائی ہم نے تو پیغام پہنچا دیا, اللہ کہہ رہا ہے, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. اب چونکہ اعتراض اس نے بڑے بےہودہ طریقے سے کیا تھا نا, تو قرآن کہتا ہے فوراً وحی نازل ہوئی اور اللہ نے اس کو سورہ یاسین کا حصہ بنا دیا. اولم یر الانسان, قرآن نبی کے زبان اقدس پہ نا وحی کے الفاظ آئے, اولم یر الانسان, کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے, انا خلقناہ من نطفۃ, کہ ہم نے اس کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا, منی سے. اگر کوئی کسی کے سامنے وہ پانی کا منی کا قطرہ لا کے رکھ دے اور سائنسدان کے سامنے لا کے رکھ کے بولے کہ 9 مہینے میں خدا اس کو انسان بنائے گا جس میں ناک بھی ہوگی, آنکھ بھی ہوگی, دل بھی ہوگا, دماغ بھی ہوگا, جگر بھی ہوگا, پھیپھڑے بھی ہوں گے, گھٹنے بھی ہوں گے, ناخن بھی ہوں گے, کوئی وسیم نہیں بنے گا یعنی وسیم بنے گا, کوئی غفار بنے گا, کوئی چودھری بنے گا, کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی سائنٹسٹ بنے گا, کوئی پائلٹ بنے گا, کوئی صدر یعنی استغفر اللہ کوئی وزیر اعظم بنے گا, کوئی کیا بنے گا, اور یہ ایسا, اور بنے گا کس سے, اس کو روٹی سے. یہ ایک خاص ماحول میں جائے گا اور روٹی سے جو چیز بھی ماں کھائے گی نا اس سے اس کی آنکھیں, ناک, کان, دل, دماغ, جگر
خدا کی قسم جس سائنسدان نے یہ منظر انسان کا بنتا ہوا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو وہ کبھی بھی یہ اس دعوے کو قبول نہیں کرے گا. وہ کہے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پانی میں کوئی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی اور پورا دماغ اور بلڈ کی سرکولیشن کا سسٹم اور احساسات اور جذبات بنا دے. یہ ناممکن ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. کروڑوں اربوں سال میں تو یہ پروسیس ہو سکتا ہے آٹومیٹیکلی، 9 مہینے کے اندر نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے وہی جواب دیا کہ یہ ہڈی لا کے رکھ رہا ہے، آپ اس کے سامنے اسپم کا ایک قطرہ لا کے رکھ دیں، منی کا ایک قطرہ لا کے رکھ دیں اور بولے کون ہے جس نے اس کو انسان بنایا. تو اللہ کہتے ہیں اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو نطفے سے بنایا. اور کیا بنایا ہے، فاذا هو خصیم مبین، آج یہ جھگڑا کر رہا ہے اور اتنا کانفیڈنس اس میں پیدا ہو گیا کہ بنانے والے پر اعتراض کر رہا ہے. وضرب لنا مثلا، جس نے اس پانی کو انسان بنایا اس بنانے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر کے کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. انداز دیکھو قرآن کا یار. یہی جواب میں اور آپ دیتے تو یہ اسٹائل نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو پانی کے قطرے سے بنایا ہے اور ایسا بنایا کہ بنانے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. اور ہمیں کیا کہہ رہا ہے، من یحیی العظام وہی رمیم. ابے کون زندہ کرے گا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی اس کو یہ مثال دے کے بتائیں وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا. سائنسدانوں نے پہلی دفعہ پیدا کرنا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں 9 مہینے میں بنتا ہے. نہ دیکھا ہوتا نا کہتے خربوں سال میں بندر سے بن کے بچہ وجود میں آیا ہے، پانی سے کوئی نہیں بن سکتا. میں کہتا ہوں ڈاروین جتنے لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گا نا اپنے سمیت، شاید کسی نے اتنی، فرعون نے بھی اتنی جہنم نہ بھری ہو. اور تمہاری یونیورسٹیوں کے جو پروفیسر ہیں نا جو تمہیں ایتھیزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو ایجوکیشن کی بیس پہ تعلیم، ہم سائنس کو مانتے ہیں، سائنس کو بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم سائنس کو مانتے ہیں، ہم سائنس کو مانتے ہیں. یہ سائنسدانوں سمیت اللہ ان سب پروفیسروں کو اٹھا کے تمہیں بھی جہنم کا ایندھن بنا دے گا. کیونکہ قرآن جہاں بھی ایسی دھمکی دیتا ہے قرآن کہتا ہے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پہ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی جہنم میں پھینکتے ہوئے. بنانے والے کا تم نے انکار کر دیا اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے. تو اللہ کہتے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس سے کہو وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، یہ ایک بڑے زبردست اشکال کا جواب. وہ جواب میں کہے گا مشرکین، ہو سکتا ہے کہ اس طرح تو ہم نے دیکھ لیا نا، پانی سے 9 مہینے میں انسان بنتا ہوا، ہڈی سے بنتا ہوا تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو ہم کیوں مان لیں ہیں بھائی؟ پانی ماں کے رحم میں جا کے انسان بن جاتا ہے، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال ہمیں کیوں دے رہے ہو، یہ تو ہم نے دیکھ لیا، ہڈی سے بنتا ہوا تو نہیں دیکھا، تو ہم کیوں مانے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ صرف اسی طرح سے بنا سکتا ہے. یہ ایگزامپل اس نے اس لیے دی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے جو اتنے عجیب و غریب پروسیس سے گزار کے انسان کو بنا سکتا ہے، اس کا مطلب وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے. دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے، دوبارہ ریپیئرنگ کر کے بنانا آسان ہوتا ہے. تو جو پہلی دفعہ مٹی سے انسان، اور وہ پانی کا قطرہ بھی تو مٹی سے بنایا اس نے، دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا وہ؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ خوب اچھی طرح کھوپڑی شریف میں بٹھا لو کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہیں. کیا مطلب؟ زندہ ہمیشہ رہیں گے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، لیکن انسان فنا نہیں ہوگا. عارضی فنا ہے موت کی صورت میں، دائمی فنا انسانوں پہ نہیں ہے. اور ویسے بھی عقل کے خلاف ہے کہ یار انسان اتنی شاہکار مخلوق اللہ نے بنائی، کیا فنا کرنے کے لیے بنائی ہے؟ کوئی اس کا مقصد نہیں ہے. یہ ویسے بھی کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. تو پھر کائنات کا مقصد ہی برباد ہو گیا نا. بس اللہ نے پیدا کیا، تم پیدا ہو اور مفتی صاحب کا شادیوں پہ بیان سنو، پھر شادیاں کرو، پھر دبا کے بچے پیدا کرو اور پھر مر جاؤ، پھر تمہارے بچے یہی کام کریں اور پھر مر جاؤ، اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی، یہ ہو نہیں سکتا. دنیا میں کوئی ایسی کرپٹ حکومت اتنی بھی کرپٹ نہیں ہوتی کہ حکومت کے قانون کو فالو کرنے والے اور فالو نہ کرنے والے دونوں کا انجام 100% سیم کر دے. تو
تو اللہ معاذ اللہ ایسا کرپٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس کی مان کے چلے اسے بھی فنا کر کے مٹی کر کے ختم کر دے، اور جو اس کی نافرمانی کرے اسے بھی فنا کر کے مٹی کر کے ختم کر دے۔ جو ایتھیس لوگ کہتے ہیں نا اللہ جہنم میں ڈالے گا تو اتنا ظالم ہے، آپ ان سے کہا کریں اگر نہیں ڈالے گا تو زیادہ بڑا ظالم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم، اور جس نے 100 انسانوں کی جان بچائی وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم۔ تو یہ تو بہت بڑی دھاندلی ہے میرے بھائی، ایسی دھاندلی تو ہمارے الیکشن میں بھی نہیں ہوئی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ تو اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں ہوئی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہوگی، تو بہت ہی زیادہ ہو گئی نا کہ 100 انسانوں کا قتل کرنے والا اور 100 انسانوں کی جان بچانے والا۔ ویسے تو لگ رہا ہے اتنی ہی ہوئی ہے، لیکن خیر چلو، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو پھر بھی شاید کم از کم پھونک کا سہارا تو لیا نا انہوں نے، پھونکوں والی سرکار۔ تو خیر خلاصہ یہ میرے بھائی، موت کی تیاری کرو، ہم سب نے مرنا ہے، اس کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، اور امتحان میں سوال وہ آئیں گے جو اللہ پوچھے گا، اپنی مرضی کے سوالات نہیں ہوں گے۔ جلدی سے سوال ہے میرے بھائی، اچھا آپس میں جسم کا ہاتھ کا مذاق کسی کو کرنے کی اجازت نہیں۔ آج میں نے دیکھا لڑکے ایسے کوئی کسی کی گود میں سر رکھے جیسے پتہ نہیں کوئی ڈھیٹ مارنے آئے وہ، یہاں پہ ایسے گود میں سر رکھ کے کوئی یوں چپکا ہوا ہے اس کے اوپر، یوں کندھوں پہ رکھا ہوا ہے۔ بھائی دنیا میں کہیں بھی ہاتھ کا مذاق یہ اخلاقی حرکت نہیں سمجھا جاتا، یہ غیر اخلاقی حرکت۔ اپنی باڈی کو دوسری کی باڈی سے کیا رکھو، دور، زبان کی حد تک بس مذاق۔ مسافہ کیا بس، ہمارے مدرسے میں تو بہت سخت پابندی تھی اس پہ، ہم نے مفتی رشید احمد صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا نا، کسی طالب علم کو اجازت نہیں، بس مسافہ بس، کوئی یوں کرے، کوئی یوں کر کے یوں چٹکی مار رہا ہے، کوئی پکڑ کے گلے میں گردن میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہا ہے، یہ سب چھچوری حرکتیں ہیں۔ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، 100 میں ایک آدمی برا ہوتا ہے، اس ایک کی وجہ سے 99 کو قوانین کا پابند کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جہاز میں اگر آپ سو رہے ہو نا، آپ کی آنکھ لگ جائے تو جو کرو ہوتا ہے نا، جو وہاں پہ جو ان کا عملہ ہوتا ہے، کرو ہوتے ہیں، کبھی بھی کوئی آپ کے ہاتھ لگا کے آپ کو کبھی نہیں اٹھائے گا۔ یہ غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے کہ آپ کی باڈی کو کوئی آپ کی پرمیشن کے بغیر کیوں ٹچ کر رہا ہے۔ وہ بولتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے آپ کو، ایک دم سے زور سے چیختے بھی نہیں ہے کہ بندہ ہی ڈر جائے، تو آرام آرام سے پھر اپنا والیوم آہستہ آہستہ بڑھائیں گے۔ تو پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ بھئی ہاتھ کا مذاق برا ہے، اگر دوسرا راضی ہے تو بھی نہیں کرو۔ ماحول بنا دو بھائی، ہم لوگوں کے ہاں باڈی کا مذاق ہوتا ہی نہیں۔ اب میں نے دیکھا ہے اعتکاف میں نا ایسے پڑے ہوئے یوں، ویسے یار پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا تمہیں۔ ٹھیک ہے محبت ہوگی آپس میں، ویسے بھی زبان سے بھی اظہار ہو سکتا ہے، تھوڑا فاصلہ رکھ کے اظہار محبت کر لو، صحیح ہے۔ سونے میں بھی فاصلہ رکھیں، چپک چپک کے مت سوئیں آپ۔ ہم کسی کی نیتوں پہ شک نہیں کر رہے، لیکن ایک کام ہی غلط ہے نا، دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے۔ اب صبح میں جب فجر میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایسے چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کو سب کو کہا، میں نے کہا ہوا نکلنے کا راستہ رکھو، بیچ میں سے ہوا پاس ہو، ہوا اتنا بیٹھو کہ ہوا بیچ میں سے پاس ہو۔ تو یہ بہت بری حرکت ہے، اور خاص طور پہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ تو بہت زیادہ غلط ہے۔ تو آپ لوگ سونے میں بستروں میں کیا رکھیں گے، فاصلہ، باڈی کسی کی ٹچ ایک دوسرے سے نہ ہو، اور جب بیٹھیں گے تو تھوڑا تھوڑا کیا ہونا چاہیے، فاصلہ۔ اچھا ایک اور بات، جب مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے آتا ہے تو منہ کے اندر گھسنے کی کوشش نہ کرے، وہ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں پورا کہ نا سانس مجھے محسوس ہو رہا ہوتا ہے ان کا، میں منہ یوں یوں کر رہا ہوتا ہوں۔ بھائی سب نہیں کر رہے ہوتے، بعض لوگ، یہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے یار۔ آپ جب کسی سے بات کریں تو تھوڑا سا چہرے کا کیا ہونا چاہیے، فاصلہ ہونا چاہیے نا۔ آتے ہی منہ میں بالکل اب سانس آ رہا ہے مجھے آپ کا، یار یعنی منہ میں لگ رہا ہوتا ہے، پھر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میں یوں کروں گا تو یہ سمجھے گا اس کی توہین کر رہا ہوں، میں انسلٹ ہو رہی ہے، تو پھر ایسے آدمی کو الجھن ہوتی ہے۔ تو میں یوں کر رہا ہوتا ہوں کہ جی جی جی۔ وہ آج ایک صاحب آئے کہ وہ فلانے کی بیماری کی دعا کریں وہ ٹھیک ہو جائے، میں نے کہا تو مجھے بیمار کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہو نہ ہو۔ تو یہ غیر اخلاقی حرکتیں ہیں، یہ تمیز کے خلاف ہیں یہ چیزیں۔ جب بات کریں تھوڑا سا فاصلہ، سمجھ رہے ہو، تھوڑا سا فاصلہ رکھیں۔ تو مسئلہ پوچھ لیں، جب اب یہ فاصلہ ہے نا، یہاں سے بھی تو آواز پہنچ جائے گی نا، پھر بھی نہیں پہنچ رہی، پائپ میں رکھ کے پہنچا دو آواز، لیکن منہ قریب لانے کی کوئی بھی کوشش نہ کرے۔ سانس آتا ہے اندر، سب ایسا نہیں کرتے، بعض لوگ کرتے ہیں، لیکن سانس محسوس ہو رہا ہوتا ہے انسان کو تھوڑی سی گھنا اپنا سانس۔ تو انسان دیکھو اپنی بدبو سے انسان کو کبھی بھی نفرت نہیں ہوتی۔ واش روم میں جاؤ، کتنے گھنٹے بیٹھا رہتا ہے آدمی،
اور جیسے ہی نکل کے آتا ہے دوسرا جب جاتا ہے نا چھی 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 یوں یوں کر رہا ہوتا ہے. انسان کو اپنے عیبوں سے بھی محبت ہوتی ہے لیکن دوسرے کے عیب انسان کو پسند نہیں ہے. تو ہمارا جو اپنا سانس ہے اچھا ہے برا ہے وہ تو ہم برداشت کر رہے ہیں, دوسرے کا سانس برداشت نہیں ہوتا بھائی, کسی سے بھی نہیں ہوتا. تو کائنڈلی ان چیزوں کا خیال کیا کریں, اور صرف میرے ساتھ نہیں آپس میں بھی ساتھی جب ایک دوسرے سے بات کریں تو فاصلہ اتنا رکھیں کہ آپ کے تھوک اس کے منہ پہ نہ جائے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ میں جب بائک پہ بیٹھتا نا تو وہ بائک پہ باتیں کرتے ہوئے یوں باتیں کرتے تو پورا ان کا تھوک میرے منہ پہ آ رہا ہوتا تھا. کئی بار میں نے سمجھایا, میں نے کہا یار تم ادھر ہی منہ کر کے بات کر لیا کرو, جو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی وہ بائک سے اتر کے پوچھ لوں گا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. اب بات چل پڑی ہے تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دو, بہت پرانا ہو گیا, اب کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا. خاتون تھی, کئی دفعہ بیوہ ہوئی نا وہ, تو ان کے لیے میں نے ایک رشتہ بتایا, وہ مجھے کہنے لگی میرا رشتہ بتاؤ. 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی, کئی دفعہ تو نہیں. تو ایک اب وہ بھی تھوڑی ایجڈ ہو گئی تو ایک اور زیادہ ایجڈ صاحب کا رشتہ ان کے پاس گیا. اب وہ صاحب جب بات کرتے تھے نا تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب بات کرتے ہیں تو تھوک کی چھینٹیں نکال رہے ہوتے ہیں وہ. اب وہ پتہ نہیں ان بیچاروں, اب اتنا پرانا قصہ ہو گیا, کسی کی غیبت نہیں ہے, کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات کرنا. اب وہ خاتون کے سامنے بیٹھے تو بات کر رہے ہیں تو چھینٹیں وہاں تک جا رہی. اس خاتون نے مجھے کہا بھائی یہ تو بات کرتے ہیں تو ان کو تو اب ایج زیادہ ہو گئی تھی یا کیا تھا. میں نے کہا اس دفعہ ان پہ گزارا کریں, اگلی دفعہ انشاءاللہ اس سے اچھا دیکھوں گا. اتنا غصے ہوئی, بھائی 2 دفعہ بیوہ ہو گئی, اب گزارا کرو. میں نے کہا اس دفعہ ان پہ گزارا کریں, اگلی دفعہ انشاءاللہ اس سے اچھا دیکھو. وہ ایک دم غصے ہو گئے. میں نے کہا مذاق, پھر بڑی مشکل سے سنبھالا میں نے, یار مذاق. تو آپ کی چھینٹیں دوسرے کے منہ پہ نہ پڑیں. تمیز ان چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ جب مسجد میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے, وہ کہہ نہیں پا رہے ہوتے, تو میں نے سب کا نمائندہ بن کے پارسل کر دی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق. یہ کیا ہے؟ اچھا, مسجد میں جب آپ سوئیں گے نا تو نیچے کوئی کپڑا بچھائیں. بھائی نائٹ فال بھی تو ہو سکتا ہے, احتلام بھی تو ہو سکتا ہے, گندگی ہو جائے گی مسجد میں, تو کوئی کپڑا بچھائیں, چادر بچھا لیں, تاکہ اگر کوئی گندگی ہوتی ہے آپ چادر کو دھو لیں جا کے. اب کارپٹ پہ جو ہے اگر کوئی خدا نخواستہ گندگی لگ جائے اس کو دھونا کتنا مشکل کام ہے. تو کوئی بھی ساتھی ایسے نہ سوئیں. ایک رومال رکھیں, 2 تہے کر لیں اس کی, یا کوئی بھی چادر بچھائیں, اس پہ سو جائیں آپ. سونے سے آپ کو منع نہیں کیا جا رہا, آپ آئے ہی اسی سلسلے میں ہیں لیکن سوئیں تو تمیز سے نا. یہ پڑھی نہیں, یہ اچھا الگ چیز ہے, یہ مجھے کہہ رہا تھا یہ یہی ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب, رمضان میں وسوسے کیوں آتے ہیں جبکہ رمضان میں شیطان قید؟ بھائی رمضان میں شیطان قید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہتی. یہ حدیثوں میں کنایات استعمال ہوتے ہیں, کیونکہ لوگوں میں نیکی کا ایک جذبہ ہوتا ہے, لوگوں میں ایک جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو قید ہونا یہ کنایا ہے کہ شیطان کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. باقی قرب قیامت میں تو رمضان میں لوگ روزہ ہی چھوڑ دیں گے, تو شیطان کے مشورے پہ ہی تو چھوڑیں گے لوگ روزے. تو شیطان قید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جتنا زیادہ لوگوں میں تقویٰ آتا ہے شیطان کی ایکٹیویٹیز اسی حد تک محدود ہو جاتی ہیں. تو یہ اس طرح کی حدیثیں اپنے